بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت اول کے لیسن میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 1.4 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے لوز ہمارے سبق کے ہیں ایک مختصر صحیح و مستند حدیث یاد کر سکیں، حدیث مبارکہ کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ ہم ایک مختصر صحیح اور مستند اتھینٹک حدیث پاک کو یاد کریں گے اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے دہرائی کے سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات، آپ دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دے چکے ہوں گے۔ اب اعلان سبق ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں صفائی کی اہمیت جانیں گے۔ صاف ستھرا رہنے کی اہمیت ہم حدیث پاک کی روشنی میں سمجھیں گے اور یہی آج کے ہمارے سبق کا لیسن ہوگا۔ پیارے بچوں، اور اسلامی نقطہ نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 ہے، جس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات بھی طلباء و طالبات سے معلوم کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات، آپ نے قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات دیے، دہرائی کے سوالات کے جوابات دیے۔ اب صفائی کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ صاف ستھرا رہنے کی اہمیت کیا ہے۔ صفائی سے مراد پاک صاف رہنا ہے۔ اسلام نے صفائی کو بہت پسند فرمایا ہے اور طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی انسان نماز پڑھنا چاہے، جو ہماری دن رات میں 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں، جو دین اسلام نے سب سے اہم ترین عبادت ہے، اگر وہ عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی صاف ستھرا رہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر کوئی طاہر نہیں ہے، پاک صاف نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی قبولیت کے لیے پاک صاف ہونا یہ شرط اولین ہے۔ اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہی ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔ جب بھی ہمارے سامنے حدیث کا جب لفظ آئے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے حدیث کوئی عام گفتگو نہیں، کوئی عام بات نہیں، بلکہ حدیث یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا فرمان اور ان کا قول مبارک ہوا کرتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھتے ہیں۔ صفائی سے مراد پاک صاف رہنا ہے۔ اسلام نے صفائی کو بہت پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 ہے، جس کا ترجمہ ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف کہتے ہیں آدھے کو، صفائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی گویا فرما دیا کہ جو خود کو صاف ستھرا رکھ لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھا باقی رہ جاتا ہے جو دیگر اعمال کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ صفائی کی کتنی اہمیت ہے کہ صرف صاف ستھرا رہنے سے ہی بندہ آدھا ایمان والا ہو جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ اپنے بیگ میں کتابیں ترتیب سے رکھیں اور استاد محترم کو دکھائیں اور اپنی درسگاہ کو مل کر صاف کریں۔ ہم عموماً اپنی کتابوں کو ایسے ہی رکھ چھوڑتے ہیں، ترتیب سے نہیں رکھتے، اور ہمارے بیگ کے اندر عموماً طرح طرح کے کاغذ وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی سارے مل کے اپنے اپنے بیگ کو چیک کریں اور بیگ کو چیک کرنے کے بعد اس کی صفائی کریں، اور پھر اس سرگرمی پہ عمل بھی ہو جائے گا اور یوں ہمیں صفائی کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو یہاں ویڈیو کو سٹاپ کریں، پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کر لیں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ اپنے بیگ بھی چیک کر کے انہیں ترتیب سے کتابیں رکھ چکے ہوں گے اور آپ نے اپنے کمرہ جماعت کو بھی اچھے طریقے سے عمدگی سے صاف ستھرا کیا ہوگا اور ہم نے اس حدیث پاک پہ عمل بھی کیا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا ہے اور وہاں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال بھی رکھنا ہے۔
اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے، گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے حدیث پاک کو زبانی یاد کریں۔ یہ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی الطہور شطر الایمان، 3 لفظی حدیث ہے، والدین کی مدد سے ان 3 لفظوں کو زبانی یاد کریں، اور پھر جہاں آپ کو موقع ملے آپ کہیں گندگی دیکھیں، آپ کہیں دیکھیں کہ صفائی کا اہتمام نہیں کیا گیا، وہاں پہ یہ حدیث سنا کر لوگوں کو صفائی کی اہمیت بتا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا جب آپ کو یہ حدیث پاک زبانی یاد ہوگی۔ تو آپ نے گھروں میں جا کر والدین کی مدد سے اس حدیث پاک کو زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ تو پیارے بچوں اب ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا صفائی سے مراد پاک صاف رہنا ہے۔ اسلام نے صفائی کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے صفائی سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑھا۔ کل ہم صاف ستھرا رہنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہماری ویڈیو کی رہنمائی میں آپ اپنے لیکچر کو بڑی عمدگی سے تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔